وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا صدق اللہ مولانا العظیم۔ بزرگان محترم، برادران عزیز اور قابل احترام مصلیان کرام، بہت ہی مبارک موقع ہے جو اللہ نے ہمیں عنایت فرمایا ہے۔ اس پر ہمیں اپنے رب کا شکر گزار ہونا چاہیے، بلکہ جس قدر شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ ماہ رمضان ہے اور پھر رمضان کا آخری عشرہ ہے۔ آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے ایک رات 23ویں رات ہے، ختم قرآن کا موقع ہے۔ گویا کہ بہت سارے قبولیت کے اسباب جمع ہیں، تو اس قبولیت کی گھڑی میں میرا اور آپ کا قرآن کی نسبت پر اللہ کے گھر میں جمع ہونا، میں سمجھتا ہوں اللہ کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے اور بہت بڑا انعام ہے۔ اس پر ہمیں اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے اور اللہ کا خوب شکر ادا کرنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، یہ جو دنیا ہے اللہ نے اس کا ایک نظام بنایا ہے، اور اللہ کے بنائے ہوئے نظام کے تحت ہی یہ دنیا چل رہی ہے۔ اللہ کا نظام ہے، انسان اس دنیا میں آتا ہے اور اللہ کی طرف سے مقرر کردہ زندگی گزار کر پھر اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، اللہ نے قرآن میں فرما دیا کہ جو اس دنیا کے اندر آئے گا اس کو جانا بھی ہے۔ ہمیشہ رہنے کے لیے یہاں نہ کوئی آیا ہے اور نہ کوئی آئے گا، جو آیا ہے اس کو جانا ہے۔ اور ہمارے سامنے کتنے چلے گئے، کتنے ہمارے قریبی، ہمارے دوست، ہمارے رشتہ دار چلے گئے دنیا سے دیکھتے ہی دیکھتے ہی۔ ابھی ہمارے مرحوم الیاس بھائی کا تذکرہ بھی ہوا تھا، گزشتہ سال ہمارے ساتھ تھے وہ اس موقع پر۔ آج ہمیں ان کی کمی کتنی محسوس ہو رہی ہے اور کتنی ان کی یاد آ رہی ہے، ان سے تعلق رکھنے والے یہ اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں۔ اور اسی طرح سے بہت سارے حضرات ہیں۔ مغرب کی نماز میں آپ حضرات کو یاد ہوگا میں نے امام صاحب کے لیے دعا کرائی تھی، مولانا اسماعیل صاحب مرحوم کے لیے۔ تو ایک زمانے تک مولانا ہمارے ساتھ رہے، ہماری مسجد میں امامت کے فرائض انجام دیتے رہے، لیکن آج اس دنیا میں نہیں ہے۔ ابھی تازہ واقعہ ہمارے شہزاد بھائی کے ساتھ پیش آیا، ان کا نوجوان بچہ اسی مہینے میں ماہ رمضان میں جدا ہو گیا، اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اللہ نے اس کو اتنی زندگی دی تھی، اس کی زندگی پوری ہو گئی، وہ رخصت ہو گیا۔ تو بہرحال یہ بات ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے کہ ہمیں ایک دن اس دنیا سے رخصت ہونا ہے اور سب کچھ چھوڑ کر جانا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، اللہ نے فرما دیا ہر جاندار کو موت کا مزہ تو چکھنا پڑے گا، اس سے کسی کو فرار نہیں، ہر ایک کو موت آئے گی۔ لیکن میرے بھائی اسی کے ساتھ ساتھ اللہ نے ایک جملہ اور فرمایا ہے، فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز۔ مرنا تو سب کو ہے، اپنے اپنے وقت پر ہر ایک اس دنیا کو چھوڑ کر جائے گا، لیکن دنیا سے جانے کے بعد آخرت کے جو مراحل ہیں ان مراحل میں کامیاب کون ہوگا،
اللہ نے فرمایا فمن زحزح عن النار، جو دوزخ سے، آگ سے، عذاب سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، وہ کامیاب ہو گیا۔ اور جو دوزخ سے نہیں بچ پایا، جنت میں داخلہ نہیں مل پایا، تو وہ نامراد ہو گیا، وہ ناکام ہو گیا۔ اور میرے بھائیوں، دوزخ سے کون بچ سکتا ہے؟ جنت میں داخلہ کس کو مل سکتا ہے؟ اب یہ غور کرنے والی بات ہے۔ پہلی بات، موت آنی ہے، موت کے بعد دوزخ بھی ہے، جنت بھی ہے۔ جو جنت میں چلا گیا کامیاب ہو گیا، جو جہنم سے بچ گیا کامیاب ہو گیا، جو جہنم سے نہیں بچ سکا، جنت کا داخلہ نہیں مل سکا، وہ نامراد ہو گیا، ناکام ہو گیا۔ اب اس کی شکل کیا ہو کہ آدمی جہنم سے بچ کر جنت میں داخل ہو جائے اور کامیاب ہو جائے؟ اس کے لیے ضروری ہے ایمان پر خاتمہ کا ہونا۔ جس کا خاتمہ ایمان پر ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا، وہ جہنم سے بھی بچ گیا، اس کو جنت میں بھی داخلہ مل گیا۔ اور جس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا وہ ناکام ہو گیا۔ انما الاعمال بالخواتیم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، تمام اعمال کی قبولیت کا جو دار و مدار ہے وہ کس پر ہے؟ وہ خاتمے پر ہے، آخری انجام پر ہے۔ آخری انجام جیسا ہوگا اسی کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ اگر انجام خیر ہوا تو کامیابی کے فیصلے ہیں، انجام بد ہوا، برا ہوا تو پھر ناکامی کے فیصلے ہیں۔ اور میرے بھائیوں، ایمان پر خاتمہ ہو جائے، خاتمہ بالخیر ہو جائے، اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ دیکھیے، اللہ نے اگر توفیق دی اعمال کی، اعمال صالحہ کی، اللہ نے ایمان دے دیا، اعمال صالحہ کی توفیق بھی دے دی، نمازوں کی توفیق بھی دے دی، روزے کی توفیق بھی دے دی، قرآن کی تلاوت کی توفیق بھی دے دی، اور بہت ساری نعمتوں سے نواز دیا دین کے اعتبار سے، تو بڑی اچھی بات ہے۔ لیکن ہمیں اس پر مطمئن نہیں ہونا ہے۔ انسان کو کبھی بھی زندگی کے اندر اپنے اعمال پر مطمئن نہیں ہونا چاہیے کہ بڑی اچھی بات ہے، میں تو نماز بھی پڑھ رہا ہوں، روزے بھی رکھ رہا ہوں، تلاوت بھی کر رہا ہوں، یہ بھی دین کا کام کر رہا ہوں، وہ بھی کام کر رہا ہوں، اور مطمئن ہو کر بیٹھ جائے کہ اب تو میری نجات پکی ہے، میری مغفرت پکی ہے، اب تو مجھے جنت میں داخلہ ملنا پکا ہے۔ یہ کبھی نہیں کرنا چاہیے، اطمینان کبھی نہیں ہونا چاہیے، مطمئن کبھی نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اپنے انجام کے بارے میں فکر مند رہنا چاہیے کہ انجام کیا ہوگا، انجام بالخیر ہوگا یا انجام بد ہوگا، خاتمہ کیسے ہوگا، اس کے بارے میں فکر مند رہنا چاہیے۔ علماء نے لکھا ہے کہ انسان کو اپنی زندگی کے اندر ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے اور اپنے انجام کے بارے میں فکر مند رہنا چاہیے، اور موت کے وقت اللہ کی رحمت کی طرف متوجہ رہنا چاہیے، اپنے اعمال کی طرف توجہ نہ ہو۔ ہم نے زندگی کے اندر جو اعمال کیے ہیں ان کی طرف توجہ نہیں ہونی چاہیے مرتے وقت، بلکہ اللہ کی رحمت کی طرف توجہ ہونی چاہیے، کیونکہ بخشش اگر ہوگی تو اللہ کی رحمت سے ہی ہوگی، نجات اگر ہوگی، دوزخ سے اگر بچا جائے گا تو اللہ کی رحمت کے ذریعے سے بچا جائے گا، اس کے فضل سے بچا جائے گا، جنت میں اگر داخلہ ملے گا تو اس کے فضل سے ملے گا، ہمارے اعمال سے نہیں ملے گا۔ تو کبھی اپنے اعمال پر مطمئن نہیں ہونا چاہیے، ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے اور انجام کے بارے میں فکر مند رہنا چاہیے، اور مرتے وقت اللہ کی رحمت کی طرف متوجہ رہنا چاہیے۔ انجام کے بارے میں کیوں فکر مند رہنا چاہیے؟ دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے بڑا کوئی ایمان والا، آپ سے بڑا تقوی والا، طہارت والا، آپ سے بڑا اللہ کا قریب کوئی ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ آپ سے بڑا مقام کسی کا ہے ہی نہیں۔ اللہ کے بعد جو مقام ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے انجام کے بارے میں فکر مند رہا کرتے تھے۔ آپ ہمیشہ ایک دعا کیا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک
یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، اے دلوں کو پھیرنے والے رب ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت پر ثابت قدم فرما، ثابت قدم رکھ۔ یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، آپ یہ دعا کثرت سے کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک موقع پر عرض کیا یا رسول اللہ آپ یہ دعا کثرت سے کیوں مانگا کرتے ہیں، کیا آپ کو کسی چیز کا خطرہ ہے؟ یعنی آپ کا ایمان تو اتنے اونچے لیول کا ہے اور آپ کے اعمال اتنے وزنی ہیں، آپ کے بارے میں تو کسی طرح کا کوئی اندیشہ کیا ہی نہیں جا سکتا، تو آپ یہ دعا اتنی کثرت سے کیوں مانگا کرتے ہیں، کیا آپ کو کوئی خطرہ ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا عائشہ مجھے اپنے اعمال پر اطمینان نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ تمام انسانوں کے جو قلوب ہیں وہ اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہیں، اور اللہ جس انسان کے دل کو جب چاہے جدھر چاہے پھیر سکتا ہے، وہ اس پر قدرت رکھتا ہے، وہ اس پر قادر ہے کہ وہ جس انسان کے دل کو جب چاہے جدھر چاہے پھیر سکتا ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ ڈر لگا رہتا ہے، ہمیشہ ڈر لگا رہتا ہے۔ تو میرے بھائیو، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیفیت رہتی تھی، آپ کا یہ حال ہے، تو ہمیں کیسے مطمئن ہو جانا چاہیے؟ ہم اپنے اعمال پر کیسے مطمئن ہو سکتے ہیں؟ ہمیں تو بہت زیادہ فکر مند رہنا چاہیے کہ نہ جانے ہمارا دل کب کدھر پھسل جائے، کب اللہ تبارک و تعالی ہمارے دل کو کدھر پھیر دے۔ اس لیے اللہ سے دعا بھی کرتے رہنا چاہیے اور اس چیز کی کوشش بھی کرتے رہنا چاہیے کہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو جائے۔ اللہ سے اس چیز کو مانگتے بھی رہنا چاہیے اور کوشش بھی کرتے رہنا چاہیے۔ کوشش کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو ایسے کاموں کے اندر مصروف رکھنا چاہیے، ایسے کاموں کے اندر مشغول رہنا چاہیے جس سے ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو جائے، اور ایسے کاموں سے بچنا چاہیے جس سے ہم خاتمہ بالخیر کی دولت سے محروم ہو جائیں۔ تو ہمیں یہ کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، ان الرجل ليعمل الزمان الطويل بعمل اہل الجنہ ثم يختم له عمله بعمل اہل النار، کہ ایک آدمی ایک لمبے زمانے تک اعمال صالحہ کرتا رہتا ہے، جنت والے اعمال کرتا رہتا ہے، لیکن آخر میں کیا ہوتا ہے؟ آخر میں وہ کوئی ایسا عمل کرتا ہے جو دوزخ والوں کا عمل ہوتا ہے اور اسی پر اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ تو ساری زندگی کی ساری محنت بیکار گئی، اور فرمایا وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ الزَّمَانَ الطَّوِيلَ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ ثُمَّ يُخْتَمُ لَهُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، اور ایک آدمی پوری زندگی جہنم والے اعمال کرتا رہتا ہے، دوزخ والوں کے اعمال کرتا رہتا ہے، اور پھر آخر میں یہ ہوتا ہے جب اس کے خاتمے کا وقت آتا ہے کہ وہ جنت والوں کا عمل کرتا ہے اور اس کا خاتمہ ایمان پر ہو جاتا ہے، خیر پر ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، اعمال صالحہ کرنے والا اس بات کی گارنٹی نہیں دے سکتا، ضمانت نہیں دے سکتا کہ میرا خاتمہ خیر پر ہو جائے گا، ایمان پر ہو جائے گا۔ اعمال بد کرنے والے کے بارے میں بھی اس چیز کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اس کا خاتمہ برائی ہوگا، نہیں، ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آخری وقت میں اس کے دل کو پھیر دے اور وہ جنت والے اعمال پر آ جائے، ایمان والے اعمال پر آ جائے، اور اللہ کا خوف اس کے دل کے اندر آ جائے، اللہ کے رسول کی محبت اس کے دل میں آ جائے، اور اس کا خاتمہ بالخیر ہو جائے۔ اور تاریخ میں ایسے بے شمار واقعات ہیں، تاریخ میں ایسے بے شمار واقعات ہیں۔ ایک دو واقعات میں آپ حضرات کو بتاتا چلوں۔ ایک شخص تھا جو مسجد کے اندر رہا کرتا تھا، علماء نے اس واقعے کو بیان کیا ہے۔ مسجد کے اندر مستقل مسجد کے اندر رہتا تھا، پابندی سے اذان پڑھتا تھا، جماعت سے نماز پڑھتا تھا، مسجد کی خدمت بھی کیا کرتا تھا۔ تو ایک دن وہ اذان پڑھنے کے لیے مسجد کے مینارے پر چڑھا۔ برابر میں ایک عیسائی کا مکان تھا، اور اس عیسائی کے گھر میں اس کی ایک خوبصورت
نوجوان لڑکی تھی، اس لڑکی پر اس کی نظر پڑی۔ اذان پڑھنے کے لیے چڑھا تھا لیکن اس لڑکی پر اس کی نظر پڑی اور اس نے وہی اذان کو چھوڑا اور سیدھا اس کے گھر پہنچ گیا۔ اذان بھی نہیں پڑھی، سیدھا اس کے گھر پہنچ گیا۔ اس لڑکی نے جب دیکھا تو حیرت سے پوچھا، آپ میرے گھر کیوں؟ آپ میرے گھر کیوں؟ اس نے کہا کہ میں آپ کو اپنا بنانے کے لیے آیا ہوں، کیونکہ آپ کے حسن و جمال نے، آپ کی خوبصورتی نے، آپ کی جوانی نے میری عقل کو معاف کر دیا ہے، اب میری عقل کام نہیں کر رہی ہے، اس لیے میں آپ کو اپنا بنانے کے لیے آیا ہوں۔ اس لڑکی نے کہا کہ میں تہمت والا کام نہیں کر سکتی، رسوائی والا کام نہیں کر سکتی۔ اس نے کہا رسوائی والا کام، تہمت والا کام میں بھی نہیں کرنا چاہتا، میں تو آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ اس لڑکی نے کہا کہ یہ تو ناممکن ہے، آپ مسلمان ہیں، میں عیسائی ہوں، مسجد میں رہتا تھا، اذان پڑھتا تھا، نماز جماعت سے پڑھتا تھا، قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہوگا اور اللہ کا ذکر بھی کرتا ہوگا اور بہت سارے خیر کے کام کیا کرتا ہوگا، لیکن ایک لڑکی پر فریفتہ ہو گیا۔ اس لڑکی کے عشق نے اس کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ اس نے کہا میں عیسائی مذہب قبول کرنے کے لیے تیار ہوں، اور اس نے عیسائی مذہب اختیار کر لیا۔ اور پھر کیا ہوا، اسی دن شام ہونے سے پہلے اسی دن وہ اس گھر کی چھت پر چڑھا اور کسی وجہ سے چھت سے گرا اور وہی اس کی موت واقع ہو گئی، وہی اس کی موت واقع ہو گئی۔ تو موت کس چیز پر واقع ہوئی؟ عیسائیت پر۔ انجام خیر ہوا یا بد ہوا؟ انجام بد ہوا، حالانکہ زندگی کہاں گزر رہی تھی؟ مسجد کے اندر۔ تو اس کو فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان الرجل لیعمل الزمان الطویل بعمل اہل الجنہ ثم یختم له عمله بعمل اہل النار، کہ ایک لمبے زمانے تک آدمی جنت والے اعمال کرتا رہتا ہے اور آخر میں انجام کیا ہوتا ہے کہ وہ دوزخ والوں کا عمل کرتا ہے اور موت آ جاتی ہے اور اس کا انجام بد ہو جاتا ہے، برا ہو جاتا ہے۔ تو ہمیشہ اپنے انجام کے بارے میں فکر مند رہنا چاہیے۔ ایک واقعہ ایک اور بہت بڑے عالم نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں کچھ لوگوں کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، جب ان کی موت کا وقت قریب آیا تو وہ آگ آگ چلانے لگے، آگ آگ، انہیں آگ نظر آنے لگی۔ ان کو کلمے کی تلقین کی گئی تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم کلمہ نہیں پڑھ سکتے، حالانکہ وہ کیا تھے؟ مسلمان تھے، مسلمان ہو کر انہوں نے زندگی گزاری تھی، لیکن جب کلمے کی تلقین کی گئی موت کے وقت، انہوں نے کہا ہم کلمہ نہیں پڑھ سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم ایک ایسی جماعت سے متاثر تھے، ہم ایسے لوگوں سے متاثر تھے جو صحابہ کرام میں سے حضرات شیخین کی شان میں گستاخی کیا کرتے تھے، یعنی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اور فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی شان میں گستاخی کیا کرتے تھے، گالم گلوچ کیا کرتے تھے، طعن و تشریح کیا کرتے تھے، برا بھلا کہا کرتے تھے، زبان درازی کیا کرتے تھے۔ ہم ان لوگوں سے متاثر تھے، اس لیے ہم کلمہ نہیں پڑھ سکتے، ہماری زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو سکتا۔ تو میرے بھائیوں، کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے آدمی اچھے انجام سے، انجام بالخیر سے محروم ہو جاتا ہے۔ ان میں سے ایک ہے بدنظری کا واقعہ میں نے ابھی بتا دیا کہ اذان پڑھنے کے لیے چڑھے لیکن بدنظری کا شکار ہوئے، نظر غلط جگہ پر گئی تو کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ اور انجام بالخیر سے محروم رہنے کا ایک سبب یہ بھی ہے، صحابہ کرام سے دشمنی، صحابہ کرام سے عداوت، صحابہ کرام سے بغض، صحابہ کرام سے نفرت۔ جن لوگوں نے صحابہ کرام سے بغض کیا، نفرت کی، ان لوگوں کا انجام بہت برا ہوا۔ تاریخ میں یہ بھی لکھا ہے کہ کچھ لوگوں کا انجام تو ایسا ہوا جو صحابہ کرام سے بغض و عداوت رکھتے تھے، دشمنی رکھتے تھے، کہ جب ان کی موت واقع ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی شکلوں کو جنگلی جانوروں کی شکلوں میں تبدیل کر دیا۔ تو بدنظری، صحابہ کرام سے عداوت، صحابہ کرام سے بغض، یہ سب کیا ہے؟ یہ چیزیں انسان کو انجام بالخیر سے محروم کر دیتی ہیں، اس کا انجام برا ہوتا ہے۔ انہی میں سے ایک چیز ہے شراب نوشی، شراب پینا۔
ملک شام کے ایک شرابی کا واقعہ لکھا ہوا ہے۔ ملک شام کے اندر ایک شرابی تھا، شراب پیا کرتا تھا۔ اس کی موت کا جب وقت آیا، اس کو کلمے کی تلقین کی گئی، تو اس نے کیا جواب دیا؟ اس نے جواب دیا اس تلقین کرنے والے کو، اشرب وسقنی، اس نے کہا تو بھی پی مجھے بھی پلا۔ موت کا وقت ہے، اس کو کلمے کی تلقین کی جا رہی ہے، لیکن وہ کیا کہہ رہا ہے؟ ارے یار تو بھی پی مجھے بھی پلا۔ کیوں؟ کیونکہ شراب اس کے ذہن و دماغ پر چھائی ہوئی تھی، وہ شراب کا اتنا دل دادا ہو چکا تھا، شراب اس کی زندگی بن گئی تھی، تو اسے شراب کے علاوہ کسی اور چیز کی سوچتی ہی نہیں تھی۔ کلمے کی تلقین کی گئی تو کہہ رہا ہے تو بھی پی مجھے بھی پلا، تو بھی پی مجھے بھی پلا۔ کیا کلمے علمے کی بات کر رہا ہے؟ تو شراب نوشی ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو مرتے وقت ایمان سے محروم کر سکتی ہے، ایمان خاتمہ بالخیر سے محروم کر سکتی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ دنیا کی بہت زیادہ محبت، دنیا سے بہت زیادہ لگاؤ، دنیا کمانے کی، مال کمانے کی، کاروبار کرنے کی بہت زیادہ دھن، یہ بھی ایسی لعنت ہے جو انسان کو انجام بالخیر سے محروم کر سکتی ہے۔ اور ایسے واقعات ہیں کتابوں کے اندر، تاریخ کے اندر ایسے واقعات ہیں۔ ایک شخص کا واقعہ لکھا ہے، اس کی موت کا وقت قریب آیا تو اس کو کلمے کی تلقین کی گئی، کلمے کی تلقین کی گئی۔ وہ کلمہ پڑھنے کے بجائے کیا کہہ رہا ہے؟ 11 12 13 20 30 40 یہ کر رہا ہے۔ کیوں؟ وہ حساب داں تھا، اس کی پوری زندگی حساب کتاب میں گزری تھی، اس لیے جب مرنے کا وقت آیا کلمے کی تلقین کی گئی تو کلمہ پڑھنے کے بجائے حساب کتاب میں لگا ہوا ہے۔ تو زیادہ دھن مال کمانے کی اور 24 گھنٹے دنیا میں ہی دماغ لگانا، کاروبار میں دماغ لگانا، میرے بھائیو یہ بھی خطرے کی چیز ہے، یہ بھی انجام بالخیر سے محروم کر سکتی ہے۔ ایک آدمی کا واقعہ لکھا ہے کہ مرتے وقت جب اس کو کلمے کی تلقین کی گئی تو وہ کہہ رہا کہ فلاں مکان کے اندر فلاں چیز ایسے بنا دو، فلاں مکان کے اندر فلاں چیز ایسے ٹھیک کر دو، فلاں باغ کے اندر ایسے اصلاح کر دو، فلاں باغ کے اندر ایسے اصلاح کر دو۔ وہ مکانوں کا دل دادا تھا، وہ باغات کا دل دادا تھا، اس کا دل مکانات میں اٹکا ہوا تھا، باغات میں اٹکا ہوا تھا، کھیتی باڑی میں اٹکا ہوا تھا، تو وہ مرتے وقت ویسی باتیں کر رہا ہے۔ تو میرے بھائیو اللہ کے علاوہ کسی بھی چیز سے زیادہ دل نہیں لگنا چاہیے۔ یہ دل تو اللہ کے لیے ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے۔ اس دل میں اگر محبت ہونی چاہیے تو اللہ کی ہونی چاہیے، اللہ کے رسول کی ہونی چاہیے۔ دوسری چیزوں کی محبت ہوگی تو پھر انجام برا ہو سکتا ہے۔ ایک آدمی کا واقعہ لکھا ہے، اس نے ایک گائے پال رکھی تھی، زرد رنگ کی گائے، اس کو بہت زیادہ پسند تھی، اس سے بہت زیادہ محبت تھی، بہت زیادہ لگاؤ تھا۔ جیسا کہ آج ہمارے ملک کے اندر کچھ لوگوں کو گائے سے بہت زیادہ لگاؤ ہے، اتنا لگاؤ ہے، اتنی محبت ہے کہ اس کا گوبر بھی کھا جاتے ہیں، پیشاب بھی پی جاتے ہیں، اور اس کو ماں کہتے ہیں، اور نہ جانے کیسے کیسا معاملات اس کے ساتھ کرتے ہیں۔ تو گائے سے اتنا لگاؤ، تو اس آدمی کو بھی گائے سے بہت زیادہ لگاؤ ہو گیا تھا۔ مرتے وقت اس کو بھی جب کلمے کی تلقین کی گئی تو وہ بھی کہہ رہا ہائے میری زرد رنگ کی گائے، ہائے میری زرد رنگ کی گائے، ہائے میری زرد رنگ کی گائے، اس کی زبان پر یہ گردان تھی۔ تو اس لیے میرے بھائیوں دنیا سے، دنیا کے مال و دولت سے، دنیا کے اسباب سے، دنیا کے ساز و سامان سے، کاروبار سے، تجارت سے، بزنس سے، دکانات سے، مکانات سے، باغات سے، کارخانوں سے، فیکٹریوں سے زیادہ لگاؤ نہیں ہونا چاہیے۔ بس ضرورت کے مطابق ان سے لگاؤ ہونا چاہیے، ضرورت کے مطابق ان کو استعمال کرنا چاہیے۔ زیادہ اگر ان سے محبت ہو جائے گی تو پھر یہ ایک ایسی لعنت ہے کہ جو انسان کو انجام بالخیر کی دولت سے محروم کر سکتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں ہمیشہ اپنے انجام کے بارے میں فکر مند رہنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ ماہ رمضان آیا تو نمازوں کا بھی اہتمام کر لیا، روزوں کا بھی اہتمام کر لیا، تراویح کا بھی اہتمام کر لیا، تلاوت کا بھی اہتمام کر لیا، دعاؤں کا بھی اہتمام کر لیا، اور جیسے ہی ماہ رمضان رخصت ہوا ساری چیزیں ختم۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم مطمئن ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم مطمئن ہیں، ہمیں تو جنت میں جانا ہے۔
اگر مطمئن نہ ہوتے تو جیسے رمضان میں فکر کے ساتھ عبادت کر رہے ہیں، فرائض کو پورا کر رہے ہیں، ایسے ہی رمضان کے بعد بھی پورا کرتے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں مطمئن نہیں ہونا ہے۔ جس طرح ماہ رمضان میں اہتمام کر رہے ہیں، اسی طرح رمضان کے علاوہ بھی پورے سال اہتمام کرنا ہے، کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو قبول فرمائے۔